नाज़रीन, गजा जंग का सबसे अहम तरीन लम्हा आ चुका है, फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। अब या तो यहाँ से मुकम्मल एक जंग बंदी होने जा रही है, और अगर ये जंग बंदी नहीं होती तो फिर हम एक बहुत बड़ी बहुत भयानक जंग में जा रहे हैं, एक इलाकाई जंग जो बाद में एक आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी। ये सबसे क्रूशल लम्हा इस जंग का आ चुका है, क्योंकि मामलात इस वक्त इंतहा को पहुँच चुके हैं। जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, दुनिया इस तरह से चल नहीं सकती है। जो कुछ गजा में किया जा रहा है अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, वो आखिरी हद को पहुंच चुका है। आपने सुना होगा कि जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। अब मामलात इंतहा को पहुंच चुके हैं। आप देखें ना कि इस वक्त गजा में जो जुल्म ढाए जा रहे हैं, जो कि मीडिया कह रहा है कि ये सिर्फ 5% अभी तक सामने आए हैं, और उन 5% में भी आप ये सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि आज से 2 दिन पहले जो शहादतों की तादाद बताई गई थी वो 21,000 थी, और कल रात जो शहादतों की तादाद अपडेट हुई वो अचानक 30,000 हो गई। अब इस पर रौला मचा हुआ है कि यार एक दिन पहले 21,000 है और वो एक दिन बाद 30,000 कैसे होगी। तो इट्स मीन है कि शहादतें फिर 50-60,000 भी हो सकती हैं। अगर ये मतलब आपने अचानक वो रिकवर किए मलबे तले से, गलियों से, पता नहीं कहाँ पर लोगों की लाशें वहाँ पर पड़ी हुई जिनको दफनाया नहीं जा सका। फिर जो वाकया हुआ, 80 लोगों की इज्तिमाई कब्रें बनी और उनके अज़ा निकाले हुए थे। इसराइली आर्मी ने उनके अज़ा निकाल कर वो लाशें वापस की। तो अब वहाँ पर वीडियोज़ आ रही है कि वालिदैन जो अपने बच्चों की लाशें, उनके टुकड़े शॉपर में लेकर जा रहे हैं, प्लास्टिक बैग में लेकर जा रहे हैं। मतलब मामलात अब इंतहा को पहुँच चुके हैं। अब ये फैसला होगा कि भाई या तो फिल फॉर ये जंग रोक दो या फिर बहुत बड़ी हम जंग छेड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मुज़ाकरात भी हो चुके हैं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अमली जो है वो प्रोसेस भी शुरू किया जा चुका है। नेतन्याहू का क्या होने वाला है, नेतन्याहू के साथ अमेरिका क्या करने वाला है, वो भी मामलात सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिवायत से हट कर अहम तरीन हक़ाइक़, और मैं कोशिश करूँगा कि इस जंग का जो पूरी एक स्नैरियो है, जो पिक्चर है, वो आपके सामने रखूँ ताकि आपको तमाम मामलात से मुकम्मल आगाही और कोई चीज़ आपसे छुपी ना रहे। और बड़ी दयानतदारी और सच्चाई के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले सीज फायर के हवाले से बात रखते हैं कि सीज फायर की जंग बंदी के हालात दोबारा किस तरह से पैदा हो चुके हैं। इस वक्त अहम तरीन मुज़ाकरात कहां पर जारी दोबारा से कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त खबर यह आई है कि नेतन्याहू को शदीद डांट पड़ी है। अब अगर मैं इसको यूं कहूं कि नेतन्याहू को गालियां पड़ी हैं, प्रॉपर गालियां बाइडन से, तो वो गलत नहीं होगा। ठीक है, बाइडन ने कॉल किया नेतन्याहू को और शदीद किस्म की डांट दी है, गालियां पड़ी हैं और कहा कि बंद करो ये तमाशा। ठीक है ना। उसके बाद ये मामलात मुज़ाकरात की तरफ गए हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि इस वक्त अमेरिकन्स, क्योंकि यूरोप तो पहले भी चाह रहा है, इस वक्त अमेरिकन्स संजीदगी के साथ मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। संजीदगी के साथ जंग बंदी की कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं, और अमेरिकन इन मुज़ाकरात पर और जंग बंदी पर मजबूर क्यों हुए हैं वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये मुज़ाकरात मिस्र में शुरू कर दिए गए हैं। वहां पर डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। इस्माइल हानिया अब दोबारा से वहां पर पहुंचे और बड़ी सिक्योरिटी के साथ उनको वहां पर ले जाया गया, जिसे आप कहते हैं ना कि बादशाहों वाली, कि हुक्मरानों वाली सिक्योरिटी। अगर कतर का उनका अमीर वहां से ट्रैवल करता है, या MBS वाली जो सिक्योरिटी, मतलब फुल प्रूफ जो सिक्योरिटी है, वो इस वक्त इस्माइल हानिया को दी जा रही है। और वो कोई शाहाना प्रोटोकॉल नहीं है, जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है इस वक्त इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए। फिर खित्ते के हालात इस तरह से है कि कहां से मिसाइल आ रहा है, कहां से ड्रोन आ रहा है, कहां से रॉकेट आ रही है, पता नहीं चल रहा। तो बड़ी सिक्योर लाइन के साथ, जो ऐसा भी रिपोर्ट हुआ है कि उनको जो जंगी जहाज़ हैं जो कतर के हैं या तुर्की से जो भी है, क्योंकि ज़्यादा जो उनका क़याम है वो कतर और तुर्की में है, तो जंगी जहाज़ों में भी उनको ट्रैवल करवाया जा रहा है ताकि ना ही इसराइल उनको निशाना बना सके, ना ही कोई ऐसी जो है वो हैपनिंग हो। ठीक है, बहरहाल वो इस वक्त इजिप्ट में दोबारा पहुंच चुके हैं। आज से 1 हफ्ता पहले हमने आपको रिपोर्ट किया था और वो वहां पर मुज़ाकरात शुरू हुए थे, लेकिन बेनतीजा ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये जो दोबारा मुज़ाकरात वहां पर शुरू हुए हैं और डेलीगेशंस वहां पर पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म के मुज़ाकरात हैं। इससे पहले इस तरह के मुज़ाकरात नहीं हुए। इसमें अमेरिकन पूरी तरह से ऑन बोर्ड हैं, वो सीरियसली, यानी 86 डेज ऑफ वॉर में इस तरह की संजीदगी उन्होंने दिखाई जितनी इस वक्त वो संजीदगी दिखा रहे हैं। फिर इसमें सऊदी शामिल है।
सऊदी अरब इस वक्त संजीदगी से इस मुज़ाकरात में शामिल है, यूएई शामिल है, जॉर्डन ऑन बोर्ड है, कतर और मिस्र तो पहले से इसमें ऑन बोर्ड है, तुर्की इसमें ऑन बोर्ड है, यूरोप पूरी कोशिश कर रहा है। और इसकी मिसाल आप यूं लीजिए, इस वक्त डेविड कैमरॉन जो हैं वो लेबनान में हैं, इससे पहले उन्होंने जॉर्डन का दौरा किया और अभी वो लेबनान में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह को ठंडा किया जाए, माहौल को वहाँ पर जो है वो जंग से बचाया जाए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात आप ये देखिए कि डेविड कैमरॉन ने जब से वो फॉरेन सेक्रेटरी बने, अभी ये गालबन कोई 30 दिन पहले वो बने हैं, जब आपको हम ये रिपोर्ट कर चुके हैं कि एक जो वज़ीर दाखिला थी यूके की, उसने बयानात बड़े गलत किस्म के दिए थे, फिर उसको हटाकर डेविड कैमरॉन को ऋषि सुनक लेकर आए थे और बड़े कॉम्पिटेंट। और इनका बड़ा, जैसे इन्होंने कहा था कि ये जो गज़ा है ये ओपन एयर प्रिजन है, ये पहली बार इन्होंने कहा था, ठीक है। तो ये फ़लस्तीन के एक हिमायती भी समझे और बड़े ज़बरदस्त डिप्लोमेट हैं और बड़े मामलात को लेकर चलते हैं। तो इस वक्त लेबनान में हैं, मामलात को ठंडा कर रहे हैं। फिर इनकी दूसरी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि डेविड कैमरॉन ने और इनके जो काउंटर पार्ट हैं जर्मन जो वज़ीर ख़ारजा, इन दोनों ने मिलकर एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी लिखा है सीज़ फायर के नाम से कि सीज़ फायर ज़रूरी क्यों है, और उसमें सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि फिल फॉर सीज़ फायर होना चाहिए। तो वो पूरी तरह से महाज पर सरगर्म है, मिडल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी बनने के बाद एक दौरा भी इसराइल का नहीं किया है। तो यानी जो दूसरी फ़लस्तीन के इत्तेहादी हैं उनके साथ वो पूरी तरह से इंगेज कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप इसमें पूरी तरह से जो है ऑन बोर्ड है। अभी मैक्रोन ने कुछ देर पहले फ़ोन किया नेतन्याहू को और कहा जा रहा है बड़ा सख्त किस्म का ये फ़ोन था और उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया नेतन्याहू को कि फिल फॉर जो है वो सीज़ फायर होना चाहिए। तो इन मुज़ाकरात में, अच्छा ये वीडियो लंबी हो सकती है बहरहाल, लेकिन मेरा मकसद है कि तमाम हक़ाइक़ आपको बताऊँ। तो इन मुज़ाकरात में ये जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो सारे अमेरिका से लेकर यूरोप और आपका मिडल ईस्ट, ये ईरान भी उसमें शामिल है, तो ये सारे इसमें मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त ये मिस्र में हो रहा है। अच्छा, यहाँ से जो प्रपोज़ल सामने आया जिस पर मज़ामती तहरीक ने इत्तफाक किया है कि ठीक है हमें ये प्रपोज़ल मंजूर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रपोज़ल इसराइल और मेडिएटर जो सारे सुलह करवा रहे हैं, मामलात हल कर रहे हैं, ये मुश्तरका एक प्रपोज़ल सामने आया है जिसको मज़ामती तहरीक ने इत्तफाक ज़ाहिर किया कि ठीक है हम ये कर सकते हैं, इस पर बात आगे बढ़ सकती है। और वो प्रपोज़ल क्या है? प्रपोज़ल ये है कि फिल फॉर जो है वो जंग बंदी की जाए, यानी ट्रूस किया जाए। जैसे एक मुआहदा पहले हुआ था ना कि फिल फॉर जो है ना ये गोलाबारी और बमबारी फिल फॉर रोकी जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ऑल फॉर ऑल डील होगी, यानी ये नहीं कि 2 हम छोड़ेंगे 10 आप छोड़ेंगे, वो छोड़ दें। अब ऑल फॉर ऑल डील होगी। पहले तो फिल फॉर बमबारी और ये लड़ाई ख़त्म की जाए, उसके बाद ऑल फॉर ऑल डील होगी। सारे जो कैदी इसराइल की कैद में, जो कि हज़ारों की तादाद में, बच्चे औरतें पता नहीं कितने सालों से वहाँ पर हैं, जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सारा इसराइल छोड़ेगा। और मज़ामती तहरीक के पास जितने उनके हैं प्रिजनर, वो सारी मज़ामती तहरीक रिलीज़ करेगी। तो ये पहले दिन, ये मज़ामती तहरीक का ही पहले दिन से स्टांस था कि ऑल फॉर ऑल डील होगी, जिससे इसराइल एस्केप करता रहा। तो अब उन्होंने कहा कि ऑल फॉर ऑल डील होगी। फिर जब ये बमबारी रुक जाएगी, ऑल फॉर ऑल डील हो जाएगी, तो देन फिर हम कंप्रीहेंसिव सीज फायर हो जाएगा। यानी ये स्टेप बाय स्टेप है ना, फेज़ बाय फेज़ है कि पहले फौरी बमबारी रुकी, फिर तबादला हुआ, मामलात अच्छे हुए, पॉजिटिव मैसेज गया, मामलात ठंडे हुए, इधर इसराइली अवाम भी ठंडी हुई, वहाँ से भी अच्छा मैसेज आया, इधर फ़लस्तीनी अवाम को भी रिलीफ मिला। और फिर एड अंदर गई, जो इस वक्त कहत की सूरत हाल है। यकीन मानिए यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कहत की सूरत हाल है और 10 लाख लोग 3-3, 4-4 दिन उनको खाना नहीं मिल रहा। ये वहाँ पर हालात है, ज़ख्मी वहाँ पर शहीद हो रहे हैं, शदीद सर्दी का मौसम है, बारिशें हो रही हैं, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें होंगी। फिर आगे चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से रिलेटेड है, वो नाज़रीन ये है कि इसके बाद एक मखलूत हुकूमत गज़ा और वेस्ट बैंक में कायम की जाएगी। जो ये मखलूत हुकूमत क्या है? देखें, फ़लस्तीन की 3-4 फ्रैक्शंस हैं। एक हमास है, एक ये पैलेस्टाइन अथॉरिटी है जिसके सदर महमूद अब्बास हैं, इसके अलावा 1-2 फ्रैक्शंस उनकी और हैं। तो इन सब को मिलाकर एक मखलूत हुकूमत जो है वो आर्जी हुकूमत होगी। वो आर्जी हुकूमत जो है वेस्ट बैंक और गज़ा में कायम की जाएगी। वो इंतज़ामी मामलात को फिलफौर संभालेगी, ठीक है। उसका एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि ये 6 माह की है, 3 माह की है या 1 साल की है। उसके बाद वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे और इलेक्शन के नतीजे में फिर जो भी पार्टी जीतेगी, जो भी यानी हमास जीते, पहले वाली अथॉरिटी जीते, जो भी जीते, उसको फिर एक बाकायदा जो हुकूमत है वो वहाँ पर कायम कर दी जाएगी। और जब ये प्रोसेस हो जाएगा देन फिर एक आज़ाद जो फ़लस्तीनी रियासत है
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا کہ ویسٹ بینک اور غزہ تو پہلے بھی ان کے پاس ہے نا, ان کا پورا کنٹرول تو نہیں نا ہے, یعنی وہاں پر فلسطینی بس تو رہے ہیں, لیکن جو اوورآل سیکیورٹی ہے, ارد گرد کی بارڈر سیکیورٹی ہے, وہ اسرائیل سنبھالتا ہے. تو وہ ایک آزاد ایک الگ ریاست جو ہے وہ فلسطین کی قائم کر دی جائے گی. یہ اگلا فیز ہوگا, اور اس حوالے سے میں ثبوت آپ کے سامنے بیان رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے. یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بڑی امپورٹنٹ یہ جاری کی ہے بیان کہ بلنکن کنفرمڈ ان کال ود ہز کاؤنٹر پارٹس فرام فرانس, جرمنی اینڈ بریٹن ان دا کمٹمنٹ ٹو اسٹیبلشنگ اے پیلسٹائن اسٹیٹ. یہ بیان بڑا امپورٹنٹ جاری کیا گیا کہ بلنکن نے فرانس, جرمنی, اس کے علاوہ باقی جو یو کے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کینیڈا سے بھی بات کی ہے, اور تمام جو ان کے اتحادی ان سب سے بات کی ہے, اور کمٹمنٹ دکھائی ہے سب نے کہ اب ہمیں فلسطینی ریاست جو ہے وہ قائم کرنی چاہیے. اور یہ بیان اس وقت آ رہا ہے جب اب سے 1 دن یا 2 دن بعد کسی بھی وقت بلنکن جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں, اسرائیل پہنچ رہے ہیں, اور تمام ممالک کا وہ دورہ کریں, مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کا دورہ کر رہے ہیں. اور ان کے آنے سے پہلے یہ مذاکرات کا عمل شروع کر دیا گیا, اور اس ٹائم میں یہ فلسطینی ریاست کے قیام کا یہ بیان جاری کیا گیا کہ ہم سب متفق ہیں. اچھا, اب اس میں آپ امپورٹنٹ بات یہ سمجھ لیجئے کہ مجبور کیوں ہوا ہے امریکہ اور یورپ فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے, اور یہ سنجیدگی اس نے کیوں دکھائی ہے. وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور یورپ کنونس ہو گئے ہیں کہ اگر اسرائیل کو بچانا ہے تو فلسطینی ریاست کو قائم کرنا ہے. اسرائیل کی جو بقا ہے وہ فلسطینی ریاست کے قیام میں ہے. اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو تباہی ہوگی اسرائیل کے لیے, اسرائیل کا قائم رہنا اب ناممکن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اب وہ چاہ رہے کہ, اور پھر امن یہاں پر نہیں ہو سکتا, تو اس لیے اب وہ فلسطینی ریاست کے قیام کا انہوں نے کمٹمنٹ مکمل طور پر ظاہر کر دی ہے. اچھا, اب یہاں پر میں صرف آپ کے 2 منٹ چاہوں گا جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس پر میں کچھ انالیسز اور کچھ رائے جو پوری دنیا سے ہے, اور ایک بڑی درمیانی ایک قسم کی رائے ہے, وہ آپ کے سامنے مجھے لگتا ہے کہ فرض ہے کہ آپ تک یہ خیالات بھی آپ تک پہنچاؤ, اور آپ اپنی رائے ضرور, آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلافات بھی کر سکتے ہیں. دین پھر آگے میں چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ ایکچولی مجبور کیوں ہوا ہے اب جنگ بندی کروانے کے لیے, اور یہ سارا سافٹ جو سٹانس ہے یہ لینے کے لیے. اچھا, 2 اسٹیٹ سولوشن کے حوالے سے یہ بات ناظرین سمجھ لیں کہ بالکل اسرائیل کا یہ قبضہ ہے, اور اسرائیل کو یہ چھوڑنا چاہیے, اور یہ سارا حصہ فلسطینیوں کے لیے آنا چاہیے. لیکن اب اس میں یہ بات یہ سمجھیں کہ بالکل ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم یہ ریاست چھین سکتے ہیں. ہم شاید مطلب دیکھیں نا, ایٹ دی اینڈ کیلکولیشن تو کسی کو بھی نہیں پتا, لیکن ایک جو پاور ایکویشن بن گئی ہے, جو سارے یہ تگڑے ہو گئے, لبنان, شام, عراق, ایران, یمن, یہ سارے اکٹھے ہو گئے, تو ایک یہ رائے ہے کہ اسرائیل سے یہ سارا چھینا جا سکتا ہے اور اسرائیل کو تباہ و برباد مکمل طور پر کیا جا سکتا ہے. یہ ایک رائے ہے. ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا وہ کون جانتا ہے, لیکن ایک وہ سچویشن بن گئی ہے, وہ پاور نظر آ رہی ہے کہ یار اب یہ کمزور نہیں ہے, اب یہ تگڑے ہو گئے اور یہ کام یہ کر سکتے ہیں, اس کے چانسز بن گئے جو کہ آج سے پہلے نہیں تھے. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ سمجھ لیجیے, سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے, وہ یہ ہے ناظرین کہ ہم یہ ریاست تو حاصل کر لیں گے, لیکن بے تحاشا تباہی کے بعد, بے تحاشا انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد. اب دیکھیں کہ اس وقت فلسطینی کتنی مشکلات میں ہیں, کتنی قربانیاں وہ آلریڈی دے چکے ہیں, وہاں پر قحط کی صورتحال ہے. یار آپ سوچئے کہ جو والدین اپنے بچوں کے ٹکڑے پلاسٹک بیگ میں وہاں سے لے کر جا رہے ہیں, ان پر کیا بیت رہی ہوگی. ٹھیک ہے, لاشیں ان آئیڈینٹیفائڈ وہاں پر دفنائی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم ایٹ دی اینڈ تو حاصل کر لیں گے, یہ 2 سال یہ جنگ چلے, 3 سال چلے, تو ایٹ دی اینڈ اگر ہم یہ حاصل کر بھی لیتے ہیں تو کتنے لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہوں گے, کتنی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہوگا. اور اسلام کہتا ہے کہ ایک جان کی حرمت جو ہے نا وہ سب پہ بھاری ہے. اسلام آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ نے انسانی جان کی جو حرمت ہے اس کی پرواہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں آپ امپورٹنٹ بات یہ سمجھیں کہ ہم وہ حاصل تو کر سکتے ہیں, لیکن اتنے زیادہ انسانوں, دیکھیں جب یہ جنگ پھیلے گی تو آج تو اسرائیل کو پوری دنیا سے لعنت اور ملامت ہو رہی ہے نا کہ نہتے لوگوں کو شہید کر رہا ہے, لیکن جب یہ جنگ پھیل جائے گی تو پھر اسرائیل کی شاید وہ والی مخالفت نہ رہے جو آج ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور لعنت ملامت کر رہی ہے. پھر تو فل سکیل وار ہوگی, پھر دونوں طرف کیجویلٹیز ہو رہی ہوں گی, پھر یہ والا جو جواز ہے نا وہ ختم ہو جائے گا, اور جو آج دنیا کی ہمدردی ہے شاید وہ بھی ختم ہو جائے کہ بھائی دونوں اب لڑ رہے ہیں, ادھر یمن بھی ہے, لبنان بھی ہے, شام بھی ہے, عراق بھی ہے, ایران بھی ہے, تو لڑ رہے ہیں. اس کو کولیٹرل ڈیمیج اس کو بولتے ہیں کہ دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے, تو پھر ہمدردی والا فیکٹر ختم ہو جائے گا اور فلسطینیوں کی بہت زیادہ یہاں پر شہادتیں ہوں گی. آلریڈی ان کی اتنی صورتحال خراب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ عظیم دوم کے بعد اس طرح کے ظلم نہیں ہوئے جو یہاں پر ہو رہے ہیں. تو ہمیں انسانی جانوں کو بچانا ہے.
ٹھیک ہے، ہمیں اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو. دیکھیں ہمیں امن چاہیے، اس وقت مسلمانوں کی ضرورت امن ہے، تو ہمیں امن چاہیے، ہم امن حاصل کریں، اس کے بعد علم حاصل کریں اور علم کی معراج پائیں. اسلام جو ہے وہ علم کا درس دیتا ہے کہ علم حاصل کرو. ایک عالم سب پر، ساری دنیا کے جاہلوں پر بھاری ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے وہ علم کی معراج حاصل کرنی ہے. جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہمارے یہاں پر ایک پھیلا دیا گیا کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کون سا علم ہے، وہ ہم نے آج کا دنیا کا جدید علم ہم نے حاصل کرنا ہے. آج آپ پیچھے 8ویں 9ویں صدی میں چلے جائیں، جب مسلمانوں کا عروج تھا، تو یہ سارا کیمرے کا اصول اور کیمسٹری سے فزکس ہم سب میں اوپر تھے. یہ جو سرجری کروانا ہے سب سے پہلے بغداد میں یہ شروع ہوئی تھی، سب سے پہلی جو سرجری کی ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. تو ہم علم میں سب سے زیادہ فاتح تھے، اور علم ہی آپ کے اقتدار کا جو رول ہے، جو پرنسپل ہے قدرت کا، جو ذریعہ ہے دنیا میں اقتدار کا، وہ علم ہے. وہ معراج جس کو ہم نے چھوڑ دیا. اب دیکھیں نا کہ پرنٹنگ پریس جب آئی تو ہمارے علماء نے یہ فتویٰ لگایا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اٹلی سے یہ آغاز ہوا تھا پرنٹنگ پریس کا، تو یورپ میں یہ علم چھپتا گیا، اس کی ترویج ہوتی گئی، علم بڑھتا گیا، اور ہم نے کہا کہ پرنٹنگ پریس حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ عالم سے عالم بنتے گئے اور ہم جاہل سے جاہل بنتے گئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اب ہم نے امن حاصل کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے علم حاصل کرنا ہے. اب دیکھیں نا کہ اس وقت اتنے شہادتوں کے باوجود کیا فلسطین کو، عربوں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا ان کو وہ بچانے کے لیے آپ تو ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ نہیں کر سکتے، تو آپ یہاں پر کس منہ سے بیٹھ کر کہیں گے کہ نہیں فلسطینیوں کو کہیں کہ لڑیں؟ نہیں لڑو بھائی، لڑ کر تم حاصل کرو. کیوں بھائی؟ جب آپ سارے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، آپ سارے اپنے محلات میں بیٹھے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں، تو فلسطینیوں کو لڑنے کے لیے کیوں بھیج رہے ہیں؟ ایک جنگ مسلط ہوئی ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن جب ایک پرامن طریقے سے ہمیں ریاست مل رہی ہے تو پھر میرے خیال سے یہ بہت بڑی مسٹیک ہوگی کہ ہم آج یہ موقع ضائع کریں، امن کا موقع ضائع کریں. دیکھیں نا، یہ ہماری تاریخی فتح اس وقت ہم نے حاصل کر لی ہے. آج سے 3 مہینے پہلے چلے جائیں، جب یہ 7 اکتوبر کا حملہ ہوا ہے، اس سے پہلے آپ چلے جائیں، کوئی فلسطینی ریاست کے قیام کی کوئی امید بھی تھی؟ کبھی لگتا تھا کہ یار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے یورپ اور امریکہ اکٹھا ہو جائے گا؟ کوئی چانسز تھے؟ کوئی چانسز نہیں تھے. تو آج وہ خود ایک چانسز بن گئے، اور وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے فلسطینی ریاست کا قیام ہونا چاہیے. تو ہمیں یہ مسٹیک نہیں کرنی چاہیے. ہمیں مزید انسانی جانوں کا ضیاع کر کے ایٹ دی اینڈ 2 سال بعد کیا ہو، تو میرا خیال ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ موقع انسانی جانوں کی حرمت کے لیے، انسانی جانیں بچانے کے لیے یہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. امن ہونا چاہیے. امن کے بعد علم حاصل کریں. جو معراج ہے دنیا میں اقتدار کی، وہ علم ہے. یہ علم تب آئے گا جب ہم امن حاصل کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 2 اسٹیٹ پوائنٹ کے حوالے سے میرا موقف تھا، جو کہ دنیا بھر کے بہت سارے لوگ یہ موقف رکھتے ہیں. تو آپ بھی اپنی اس حوالے سے رائے کا ضرور جو ہے وہ اظہار کریں. ہو سکتا ہے بات تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اب آخر میں آپ کو وائے کہ یو ایس مجبور ہوا، یورپ مجبور ہوا. یورپ تو پہلے بھی کافی کہہ رہا ہے، جیسے ڈیوڈ کیمرون کا میں نے کہا، پریزیڈنٹ میکرون کا کہا، تو یورپ سے آوازیں اٹھ رہے ہیں. اسپین کہہ رہا ہے، اسپین نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یورپی یونین فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم نہیں کرتا تو پھر ہم کریں گے. اور اس وقت یورپ میں سب سے پہلے اٹھ کر اسپین سامنے آیا، جس نے کہا کہ ہم ریکگنائز کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کو، اور یورپی یونین بھی کرے. اگر وہ نہیں کرے گا تو ہم تو کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی آوازیں یورپ سے اٹھ رہی ہیں، لیکن امریکی انتظامیہ میں ایسا نہیں ہے. اب امریکہ مجبور کیوں ہوا ہے؟ ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ نے سمجھنی ہے کہ ناظرین دنیا کا جو اقتدار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. ایک ایک چیز اس وقت امریکہ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. دیکھیں انہوں نے افغانستان کی جنگ ختم کی تھی کہ ہم چائنا کو کنفرنٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کی پالیسی میں اگر آفیشیل کسی کو اینیمی ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو وہ چائنا ہے. اس وقت رشیا سے بھی بڑا وہ دشمن چائنا کو سمجھتے ہیں، اور ان کی پالیسی ہے کہ ہم نے چائنا کو کنفرنٹ کرنا ہے. تو جو افغانستان سے نکلنے کا مقصد تھا ایک طرح سے کہ چائنا کو کنفرنٹ کریں گے، باقی جنگیں ختم کریں، وہ ان کا ناکام رہا. اس کے بعد یوکرین جنگ چھڑ گئی، پھر یہ غزہ کی جنگ آ گئی ہے. تو ان کا جو سارا فوکس ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس جنگ نے تو انتہا کر دی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جنگ دنیا کے اقتدار کا فیصلہ کری ہے. اس جنگ میں اتنی بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں کہ امریکہ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان 20 25 اور 50 دنوں میں کتنا کچھ وہ کھو چکے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں اندازہ ہوگا یورپ کو بھی اور امریکہ کو، وہ کتنا کچھ لوز کر گئے اس جنگ کے. اس جنگ کے سب سے بڑے لوزر آج بھی یہ جنگ بندی کروا لے، لیکن پھر بھی انہوں نے بہت کچھ اس جنگ میں لوز کر دیا ہے. اب اس وقت دیکھیں کہ امریکہ کی سافٹ پاور دنیا میں ختم ہو چکی ہے، ان کا امیج تباہ کر دیا گیا ہے. پھر بڑی امپورٹنٹ چیز کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے، یعنی ڈالر کا اختتام ہو رہا ہے. ڈالر اس وقت ختم ہو رہا ہے، ڈالر کی ہیجمنی ختم ہو رہی ہے. چائنا رشیا مکمل معاہدہ کر چکے ہیں کہ تمام ٹریڈ لوکل کرنسی میں ہوگی. ایران
رشیا معاہدہ ہو چکا ہے کہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ ہوگی، ایران عمان معاہدہ کر چکے اپنی کرنسی میں، سعودی عرب چائنا، سعودی عرب کتنا بڑا الائے سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، سعودی عرب چائنا نے معاہدہ کیا ہے کہ 50 بلین کے برابر جو ہے اپنی کرنسی میں جو ہے یعنی چائنیز یوان میں ہم ٹریڈ کریں گے۔ انڈیا اس حوالے سے جا رہا ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن کی اس کی بھی اپنی ایک پالیسی ہے، تو دنیا اب ان ڈی ڈالرائزیشن کی طرف جا رہی ہے، ان کا اقتدار دنیا کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ پھر اس جنگ نے ثابت کیا کہ امریکہ اس کا عربوں کو اس نے سب سے زیادہ انسیکیور کیا، خاص طور پہ عربوں کو، کہ اس کا مطلب امریکہ نے ہمیں اتنا دانہ نہیں ڈالا کہ وہ چلے ہمارے کے لیے اگر ہم نے اتنا مجبور کر ہی دیا تھا جنگ بندی کروا لیتا، ٹھیک ہے نا۔ اس نے بہت زیادہ انسیکیور کیا اس وقت مڈل ایسٹ کو، اور آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اس کی سربراہی میں وہ چائنا گئے، رشیا گئے، پوری دنیا انہوں نے ٹریول کیا، یورپ گئے، برطانیہ گئے، اور پھر اس کے بعد یو این کی جو قرارداد ہوئی آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا ایک طرف کھڑی تھی اور آپ کا جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ دوسری طرف کھڑے تھے۔ تو یہ آپ کو شاید اس طرح سے نظر نہ، اور ہم تنقید تو کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی عرب بہت زیادہ انسیکیور ہوئے ہیں، تو یہاں پر بہت زیادہ دھچکا پہنچا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم بیٹل فیلڈ کی بات کریں تو اس میں یمن کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ابھی یہ خبر تازہ ترین یہ آئی ہے کہ کچھ انہوں نے ڈسٹرائر جو ہیں وہ وڈرا کر لیے ہیں ریڈ سی سے، یمن کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں۔ انہوں نے ڈرانے کی، اتحاد بنانے کی کوشش کی، لیکن پھر آپریشن اکیلے بھی شروع کیا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو اکانومی کا نقصان الگ سے ہو رہا ہے، یمن کے ساتھ وہ جنگ کر نہیں سکتے ہیں، راستہ بند ہے، تباہی ہو رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں تباہی ہو رہی ہے اس وقت امریکہ کی، وہاں پر ذلت الگ سے ہو رہی ہے، اور ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے اتنے جو گئی ہیں۔ پھر حزب اللہ کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں۔ اگر حزب اللہ اس جنگ میں آتی ہے، اگر یہ جنگ اسکلیٹ کرتی ہے، علاقائی جنگ بنتی ہے، ان کے اڈوں پر حملے ہوں گے، وہ ان کی فورسز یہاں پر سیکیور رہ ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ حزب اللہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اسرائیل کی، ٹھیک ہے، اس کا کوئی علاج ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور اس علاقائی جنگ کے نتیجے میں اگر عالمی جنگ چھڑ جاتی ہے، دیکھیں جب یہ بڑی جنگ چھڑے گی، یمن آ جائے گا اور حزب اللہ آ جائے گا، تو ایٹ دی اینڈ امریکہ کو بھی اس میں ڈریگ ہونا پڑے گا، امریکہ کو بھی یہاں پر آ کر کنفرنٹ کرنا پڑے گا، وہ پیچھے تو نہیں ہٹ سکتا، وہ اس کو بھی پھر اس جنگ میں آنا پڑے گا۔ تو امریکہ کے آنے کے ساتھ یہ ایک عالمی جنگ بن جائے گی۔ اب یہاں پر بڑا باریک نقطہ سمجھ لیجئے، جب یہ عالمی جنگ بن جائے گی تو بے شک چائنا اس میں انوالو نہ اور فلسطین کی مدد نہ بھی کرے تو بھی جو نقصان ہوگا، جو لوزر ہوگا وہ امریکہ ہوگا۔ وہ کس طرح سے؟ جو جنگ عظیم دوم ہوئی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ امریکی جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت زیادہ منافع کمایا، انہوں نے یورپ کو فرنٹ پہ رکھا، ان کو جنگ میں دھکیلتے رہے، ان سے جنگ کرواتے رہے، لیکن ان کی کمپنیاں منافع کماتی رہیں، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس وقت یورپ تباہ ہو چکا تھا، اور امریکہ کا رائز، جو اصل ان کا رائز ہے نا، عروج ہے، وہ اس جنگ کے بعد شروع ہوا ہے کہ جنگ میں یورپ تباہ ہو رہا ہے اور وہ ان کی کمپنیاں تو اسی طرح سے منافع کما رہی ہیں، ایکسپورٹ کری، سب سے زیادہ ایکسپورٹ اس وقت امریکہ نے کی، سب سے زیادہ منافع جنگ عظیم دوم سے امریکہ نے کمایا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر وہی پالیسی چائنا اپنا لیتا ہے کہ وہ آن سپاٹ اس جنگ میں نہیں آتا اور ان کی کمپنیاں تو منافع کمائیں گی، ان کا تو راستہ بند ہوگا اور بھی بائیکاٹ ان کا شروع ہو جائے گا، تباہی شروع ہو جائے گی، جنگ میں تباہی ہوتی ہے نا۔ تو جو چائنیز کمپنی ہیں جو پہلے ان کو کراس کر چکی ہیں اور ان سے برتری حاصل کر چکے ہیں، وہ تو بہت منافع کمائیں گی، اور یہ تباہ ہو رہا ہوگا، چائنا ڈیولپ ہو رہا ہوگا، مطلب ترقی کر رہا ہوگا، اس کا رائز شروع ہو رہا ہوگا۔ تو ایٹ دی اینڈ اگر وہ یمن پر قبضہ بھی کر لے، جو کہ ناممکن ہے، کر بھی لے، تو پھر بھی لوزر امریکہ ہوگا، دنیا سے اس کا اقتدار کو پھر خاتمے کو کوئی روک نہیں سکتا اس جنگ۔ اگر امریکہ اس جنگ میں آتا ہے، جو کہ آنا پڑے گا، اگر یمن اور اگر حزب اللہ خاص اور حزب اللہ اگر ابھی جنگ چھیڑ دے تو اس کے نتیجے میں جو علاقائی جنگ چھیڑے گی اس میں امریکہ کو آنا ہی پڑے گا ہر صورت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح تباہی ہے امریکہ کے لیے، تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ان کے لیے۔ پھر آخر میں اگر آپ نتن یاہو کی اس وقت صورتحال دیکھیں اسرائیل کی، تو ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ امریکنز کو اس وقت واضح ہو چکا ہے، اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تو اسرائیل نے امریکہ کو کہا تھا کہ ہمیں 20 سے 25 دن آپ دیں، آپ عربوں کو خاموش کروائیں، دنیا میں جو پریشر آئے گا اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، میڈیا پہ جو بیانیہ ہے اس کو ذرا کنٹرول میں رکھیں، ہمیں اسلحہ دیں، امداد دیں، 25 دنوں میں ہم قبضہ کر لیں گے۔ تو امریکنز نے کہا ہم ٹھیک ہے 25 دن 30 دن ہم یہ کنٹرول کر لیں گے ساری چیزیں۔ اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ تھی، انہوں نے کہا تھا نا، کربی کا بیان یاد کریں، انہوں نے کہا کہ نو ریڈ لائن فار اسرائیل اینڈ اسرائیل از ناٹ سپوز ٹو رسپانس اینی ون، اور اس کو کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو
یہ امریکہ نے ایک طرح سے کھلی چھوٹ دی تھی اسرائیل کو کہ ٹھیک ہے 30 دن میں مکاؤ، جو ہوتا ہے ہم دیکھ لیں گے، لیکن جب معاملات آگے بڑھے اور اسرائیل کو ناکامی ہوئی، اوپر سے یہ پریشر بڑھتا گیا تو اب ان کو واضح طور پر یہ پتہ چل گیا کہ اسرائیل یہاں سے جیت نہیں سکتا ہے. تو نیتن یاہو پھر مطلب ایڈیٹ سے ایک سے بڑا ایک ایڈیٹ اس کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے، سرکس وہاں پر لگی ہوئی ہے، سارے نکمے نااہل نکھٹو اور پھر ایکسٹریمسٹ وہاں پر اس نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نیتن یاہو کتنے جوگا ہے، اسرائیل کتنے جوگا ہے. تو ان کو سمجھ آ گیا کہ بھائی ہم ان کو سپورٹ کیوں کریں جب یہ جیت ہی نہیں سکتے، اور اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں سیورل منتھس مور چاہیے، جو کہ انہوں نے پہلے ہم سے 20 سے 25 دن لیے تھے. تو یہ کیسے جیتیں گے؟ تو یہ بھی ان کو سمجھ آ گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ایک ایک دن، ہم تو پہلے اتنا کچھ لوز کر چکے ہیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے، یہ سارا امریکہ ہار چکا ہے. تو اب ایک ایک دن ان کے لیے تباہی سے بڑی تباہی ہے. تو یہ سارا سینیریو ہے ناظرین. اگر یہ اس وقت جنگ بندی نہیں ہو سکتی تو مجبوری ہوگی حزب اللہ کی بھی فل سکیل جنگ چھیڑنا، اور اس کے پیچھے پھر ایران کی، یمن کی. صحیح ہے، تو پھر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی. پھر میں آپ کو بتا دوں، پھر وہ والا ہوگا جو میں نہیں چاہتا، اور میرے جیسے بہت سارے لوگ جو امن کی بات کرتے ہیں وہ نہیں چاہتے، کہ پھر یہ جنگ اختتام کو جائے گی. حالانکہ درمیان میں بھی ایک موقع آیا تھا جب یہ جنگ بندی کی امیدیں ختم ہو گئی تھی، ڈپلومیسی کی امید ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. لیکن اب آج پھر ایک امید یہ جاگی ہے جو مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوئے. تو اگر یہ اس وقت یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہی چیز ہوگا جو میں نہیں چاہتا اور امن چاہنے والے نہیں چاہتا. یہ بھیانک جنگ ہوگی، اور جنگ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ سکندر کون ہے. جنگ کے بعد پھر جو جیتے گا، پھر ایک ریاست ہوگی، 2 ریاستیں پھر نہیں ہو سکتی. پھر فلسطین جیتے گا اور فلسطینی ریاست ہوگی، اسرائیل پھر قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ اہم ترین سینیریو ہے. جنگ بندی کا بھی میں نے بتا دیا. اگر یہ جنگ بندی آج نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو جس طرح کی جنگ چل رہی ہے، اب اس طرح نہیں چل سکتی. اس طرح اب جنگ یہ نہیں چل سکتی، اس طرح دنیا بھی نہیں چل سکتی. تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور کاوش پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی، لیکن ضروری تھا کہ آپ کے سامنے تمام حقائق رکھے جائیں تاکہ آپ کو کلیئرٹی رہے تمام معاملات کے حوالے سے. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، اور ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت اللہ حافظ.